آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسا فنومینا ڈسکس کریں گے جو کہ بہت زیادہ مین اسٹریم میں پاپولر ہو چکا ہے، اور وہ فنومینا ہے ایک انداز گفتگو کا، ایک انداز بیان کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے کیا ہیں؟ اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو موٹیویشن کوئی جوش جذبہ پیدا کرنا ہے، موٹیویشن پیدا کرنا ہے کسی چیز کے لیے۔ موٹیویشنل اسپیکرز امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں عام ہیں۔ کسی نے اگر کوئی بہت بڑا کام کیا ہے تو وہ آ کر اسٹوڈنٹ باڈی کے سامنے وہ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایلون مسک کو بلا لیا، بل گیٹس کو بلا لیا، یا کسی ایسے شخص کو جس نے کسی شعبے میں اچھا بڑا کام کیا ہے۔ اس میں میچیو کاکو کو بھی بلایا جاتا ہے سپر سٹرنگز پر بولنے کے لیے۔ غرض یہ کہ جس نے اگر کسی ایک شعبے میں کوئی مارکو تو لارا کام کیا ہو تو اسے پھر مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو بتا سکے کہ اس نے کیسے کیا، اور کہ وہ اسٹوڈنٹس جو محنت کر کے اوپر آ سکتے ہیں ان کے لیے یہ تمام ممکنات ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں نے کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھا ہے، اور میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ آخر کس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایک کے ساتھ تو میں نے اسٹیج بھی شیئر کیا، اور مجھے تو وہاں سوائے فنکاری کے اور کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ جب وہ اپنی تقریر سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اس تقریر سے، اس موٹیویشن اسپیکر سے میں نے سیکھا کیا ہے؟ What did I learn from it all؟ اور جواب مجھے یہ ملا کہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کو جس شوق کے ساتھ سنا گیا، جو آڈینس ہے تالیاں پیٹ رہی ہے، اس نے کہا کہ سیدھے طرف ہو جاؤ تو سب اس طرف ہو گئے، الٹی طرف ہو جاؤ تو اس طرف ہو گئے۔ گویا کہ وہ ایک فنکار ہے۔ اور مجھے پھر یہ یاد آیا کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ایک بندر کو نچانے والا آتا، اور وہ پھر اس کے گر ہے، اس کے طریقے ہیں، تو بندر کے اوپر ٹوپی وہ رکھتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ ہاتھ میں چھڑی پکڑو، پھر اسے کہتا ہے کہ یہ بندوق بناؤ اور چلاؤ۔ تو ایسی چیزیں یہ موٹیویشن اسپیکر کروا رہا تھا اس سینکڑوں کے آڈینس سے، اور یہ سارے یونیورسٹی ٹیچرز تھے، یونیورسٹی اسکول ٹیچرز تھے۔ اب یہ میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہے۔ خدا جانے ایسے لوگوں کو ان اداروں میں کیوں بلایا جاتا ہے، کیونکہ they have nothing to communicate۔ تو اس کے ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے، یہ بنتے کیسے ہیں پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکر؟ ان کا کردار کیا ہے، ان کا فن کیا ہے، اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی، ہاؤ ٹو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر، اور کوئی ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے، اور کوئی اس کی کتاب ہے، کوئی اس کی کتاب ہے۔ میں نے بھی اس کے کچھ صفحے پلٹے ہیں، اور پتہ چلا کہ اس میں یہ گر سکھایا جاتا ہے، یہ فن سکھایا جاتا ہے کہ خالی خلی باتیں کس طرح سے لوگوں تک پہنچائی جائیں اور انہیں خوش کیسے کیا جائے۔ تو یہ فنکاری ہے، اس میں مواد نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو کیمپسز پر بلا رہے ہیں تو خدا را وہاں بہت سے نوجوان ہیں، ایسے ذہن ہیں جو راہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کہ وہ آگے جا کے کیا کریں، اور انہیں بس یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ۔ اب یہ بھی ایک فضول سی چیز ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بس جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ نوبل پرائز جیتنا چاہتے ہیں آپ جیت سکتے ہیں۔ نہ، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، پر امید ہونا چاہیے، ہمیشہ بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو رستہ یہ دکھاتے ہیں وہ شارٹ کٹ کا ہے۔
اب شارٹ کٹ میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس اگر یہ گر آ گیا میرے پاس تو میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا. محنت نہیں کرنی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں ہے، جا کر خود کھوج نہیں لگانی ہے، لیکن بس یہ اگر میں کہیں سے سیکھ لوں نا، یہ گر سیکھ لوں تو پھر میں آسمان پہ پہنچوں گا. اب موٹیویشنل سپیکرز یہ پیغام دے رہے ہیں اور یہ ایک غلط پیغام ہے. آگے بڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ خوب دل لگی سے پڑھیں، کھوج لگائیں، اور جو بھی آپ کر رہے ہیں اس محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دیٹ از دا کی ٹو سکسیس اینڈ نو ادر. ایک طرف تو آپ نے شروع میں بھی حوالہ دیا کہ باہر جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں وہ بڑے بزنس پرسنز ہوتے ہیں، انٹرپرینورز ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا کاروبار لگایا ہوتا ہے، کوئی آئیڈیا اس طرح کا لایا ہوتا ہے جو کہ پہلے نہیں انٹروڈیوس ہوا ہوتا. لیکن پاکستان میں ایک تو امپروومنٹ جو آپ نے بات کی کہ سیلف امپروومنٹ، شارٹ کٹ، اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دو اہم میرا خیال سے کیٹیگریز ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکرز کی ہوتی ہیں، اور اس میں ایک ہے کیٹیگری وہ بزنس پرسن، انٹرپرینور کی. لیکن انہوں نے پاکستان میں تو اس طرح سے کوئی بزنس بھی نہیں کیا ہوتا، تو وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے سارے موٹیویشن سپیکرز کا پتہ نہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی بہت اچھا کاروبار شروع کیا ہے اور کوئی اگر بالکل غریب تھا اور پھر وہ اپنی محنت سے اوپر اٹھا ہے اور اس نے چلو کوئی بزنس بنا لیا، تو میں بہت شوق سے اس کی باتیں سنوں گا. اگر اس نے کوئی ٹھیلا لگایا تھا شروع میں اور اس ٹھیلے سے 10 ٹھیلے اور خریدے اور پھر اس سے پھر اس نے دکان لی اور پھر دکان سے اس نے پلازا لیا اور پھر پلازا سے اوپر چلتا چلا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. لیکن جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، جو صرف گفتار کا غازی ہو، جو صرف بولنا ہی جانتا ہو، تو پھر تو کیوں کسی کو وقت ضائع کرنا چاہیے اس کی بات سننے پر. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ریگز ٹو ریچز سٹوری ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بہت غریب تھا، اس نے محنت کی اور وہ بہت امیر ہو گیا، وہ ہمیں کئی بار ایسے کرداروں میں بھی نظر آتی ہے جیسے کہ ملک ریاض، جنہوں نے پاکستان کی لینڈ اور پراپرٹی مارکیٹس کا دھجیاں اڑا دیں، بیسکلی لوگوں کو بے دخل کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا. تو ایک طرف آپ کو وہ کردار نظر آتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی میرا خیال سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے کردار کم ہوتے ہیں اور لوگوں کے کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، مالی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، گھر کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، یا تعلیم اس طرح سے نہیں ہوتی، یا اس طرح سے تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر بھی نہیں پاتے. تو میرا خیال سے یہ خواب بھی جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کی دل خوش کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں، اس میں ویسے کوئی حرج نہیں کہ اگر کسی کا دل خوش کیا جائے اور انہیں ایک سہانا خواب دکھایا جائے، سپنا دکھایا جائے، بہت اچھی بات ہے. مگر پھر اس کے دھوکے میں بھی نہیں آ جانا چاہیے کہ آپ بس اگر اس پر عمل کریں گے، یہ گنڈا تعویذ جو ہے، تو آپ اوپر تک چلتے چلے جائیں گے. جہاں تک ملک ریاض کی بات ہے، کیا وہ موٹیویشن سپیکر کہیں رہیں؟ نہیں نا، خدا نہ کرے کہ اس کو کبھی بلایا جائے. وہ تو لینڈ گریبر ہے، ایسا شخص جس نے غریبوں کو لوٹا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو تماچا مارا جائے، اس کو یا سراہا جاتا ہے. کرمنلز لائک دیٹ، جس نے غریبوں کو تباہ کیا ہوا ہے، ان کو زمینوں سے بے دخل کیا ہے، ایسے کرمنلز کو تو سزا دینی چاہیے. مگر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ نہیں بلایا گیا، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں.